بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز دوستو، آج ہم سورہ النصر کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ النصر کیا ہے اور یہ کب نازل ہوئی، کس سلسلے میں نازل ہوئی، ان ساری باتوں پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا ترجمہ کریں گے، اور آخر میں زندگی میں اس کا کیا ریلیونس ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ سورہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور یہ سورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فتح مکہ کو دیکھ لیے ہیں اور آپ نے جو ساری کوششیں، ساری محنتیں کی تھیں، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے تھے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب آپ اپنی اخروی زندگی کے لیے خاص طور سے تسبیح، تحمید اور استغفار میں لگ جائیے۔ تو یہ صورت اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صورت جب فتح مکہ ہوا تو جب لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس سلسلے میں یہ صورت حاصل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جاء مطلب آنا، نصر مطلب ہوتا ہے مدد، ہیلپ، سپورٹ، اللہ مطلب اللہ ہے، والفتح، الفتح کہتے ہیں وکٹری کو، کامیابی کو۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور فتح نصیب ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ ورأيت، رأيت مطلب دیکھنا، ورأيت آپ نے دیکھ لیا، الناس لوگوں کو، يدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، کہاں؟ فی دین اللہ افواجا، دین اللہ، اللہ کے مذہب میں، اللہ کے دین میں لوگ اللہ کے دین کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ افواجن، یہ فوج کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گروہ در گروہ، یعنی وفد در وفد، یعنی ایک پورے پورے قبیلے کی شکل میں، پورے پورے وفد کی شکل میں لوگ اللہ کے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ اور اس بات کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ کہا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فَسَبِّحْ، سبح یسبح کا مطلب ہوتا ہے تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اس کے تقدس کو بیان کرنا۔ حمد مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اس کی ثنا کرنا، اس کا شکر ادا کرنا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے جو پالن ہار ہو، جو پرورش کرنے والا ہو، جو پرووائڈ کرنے والا ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، استغفار کیجیے، یعنی مغفرت طلب کیجیے، یعنی آپ اللہ تعالی سے مغفرت مانگیے، تو استغفار اس کو کہتے ہیں۔ انہو کان توابا، تواب کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی کہ جو کوئی شخص کوئی غلطی کر دیتا ہے، وہ کانشسلی یا انکانشسلی کسی بھی طریقے سے غلطی کر دیتا ہے، تو اس پر اللہ تعالی اپنا دل کھول دیتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف آئے، رجوع کرے، لوٹے، تو میں اس کی رجوع کو، اس کے لوٹنے کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہوں، دل سے قبول کرنے والا ہوں، بلکہ میں آگے بڑھ کر قبول کروں گا اگر یہ بندہ میری طرف واپس آتا ہے۔ یہ اس کا مختصراً سا ترجمہ ہوا۔ اس میں 3-4 باتیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں، اس پر ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہاں فتح سے کیا مراد ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ فتح کوئی ایک خاص فتح نہیں ہے،
مطلب یہ ہوا کہ یہ فتح مکہ ہو سکتا ہے، ایک خاص اسپیسیفک ایونٹ ہوا اس سلسلے میں یہ نازل ہوئی سورہ، لیکن چونکہ یہ قرآن ہمیشہ ہمیش کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اور جب تک یہ دنیا موجود رہے گی تب تک کے لیے آیا ہے، اس لیے اس فتح کا ایک عمومی مطلب بھی ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ کن، کوئی بھی فیصلہ کن ایونٹ ہو یا کوئی بھی فیصلہ کن وقت ہو جس کے بعد ملک کے اندر اسلام سے ٹکرانے کی قابل کوئی چیز نہ رہ جائے تو اس کو فتح کہیں گے، اس کو ایک طریقے کی وکٹری کہیں گے۔ تو یہ اس کا ایک مطلب یہ ہوا۔ اب ہم بات کرتے ہیں افواجن، یہ فوج کی جمع افواج ہے۔ ہوا یہ تھا کہ سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا، اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ سن 9 ہجری میں لوگ قبیلہ در قبیلہ، وفد در وفد، گروپ در گروپ لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ سن 9 ہجری کو سال وفود بھی کہا جاتا ہے، یعنی وفد کا سال، یعنی گروہوں کا سال، گروپوں کا سال، قبیلوں کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ قبیلہ در قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ ایک فتح کی بات ہوئی، اللہ کی مدد کی بات ہوئی۔ اس فتح اور مدد کے بعد فوراً کیا بات آتی ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ فسبح یعنی اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ ایک طرف کامیابی مل رہی، کامیابی ملتے ہی فوراً کہا جا رہا ہے کہ آپ تسبیح بیان کیجئے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہوا کہ ایک وکٹری، ایک کامیابی بالکل عقل سے پرے طریقے سے ملتی ہے کہ آپ کی تعداد کم ہے، آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ دنیا میں جو ہے دوسری قوموں کو جنگ میں ہرا سکیں، تعداد کی بنیاد پر جو ایک مٹیریل قوت ہوتی ہے اس کی بنیادوں پر، لیکن پھر بھی آپ کو یہ فتح نصیب ہو رہی ہے، تو اس پر ایک حیرانی ہوتی ہے، ایک تعجب سا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سبح کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہم کب بولتے ہیں؟ جب ہم کو کوئی سرپرائز ہوتا ہے، جب کوئی تعجب والی بات ہوتی ہے، جب عقل سے پرے والی بات ہوتی ہے، جب ہماری ریزننگ سے اوپر کی بات ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ارے یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس پر کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنے بلبوتے پر آپ کو یہ فتح دے دی۔ تو یہ اس کا مطلب ہوا، فسبح کا مطلب ہوا۔ سبح کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے بظاہر تو یہ ہوا کہ آپ لوگ جنگ میں گئے، یعنی فتح مکہ کے سلسلے میں اگر بات کریں تو صحابہ کرام لوگ پارٹیسپیٹ کیے جنگ میں، لیکن بظاہر آپ محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن یہ سب جدوجہد، یہ سب کوششیں اللہ تعالیٰ آپ کی ان ساری کوششوں کا محتاج نہیں ہے، آپ کی ان کوششوں کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں محتاج نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے بدلے کسی اور کو لا سکتا ہے، کسی اور قوم کے ذریعے یہ کام کرا سکتا ہے، تو یہ آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی جو شان ہے اور اس کی جو ملوکیت ہے اس پر ہمیں شک پیدا ہو جائے گا۔ تو اس شک کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ اس کی تقدیس بیان کیجئے، اس کی بڑائی بیان کیجئے، کہیں آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ ہماری محنتوں کے نتیجے میں فتح ہوئی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے فتح نصیب ہوئی ہے، اس لیے آپ اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ اور حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی مدد آپ کو ملے کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ اس کا شکر ادا کریں، تو شکر ادا کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں پر ذمہ داریاں دی ہیں، تو انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان ذمہ داری کو کیا صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ بعض دفعہ بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ انسان پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی انکانشسلی، جانے اور انجانے میں اس سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ تو اسی کوتاہیوں کے سلسلے میں ایک ادب بتایا گیا کہ آپ جب بھی کوئی کام کیجئے، جب بھی آپ کوئی موومنٹ چلائیں، جب بھی کوئی آپ NGO چلائیں، جب بھی کوئی آپ حکومت چلائیں، جب بھی کوئی آپ
ریاست چلائیں تو ایسے موقع پر آپ پوری محنت تو کریں، لیکن محنت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے انکانشیسلی میں نے کچھ غلطیاں کی ہوں، میں نے کچھ کوتاہیاں کی ہوں، میں نے اپنی ڈیوٹیز میں، اپنے فرائض میں، اپنے حقوق میں ہو سکتا ہو کہ میں نے کچھ کمیاں کر دی ہوں، تو اس کمیوں کے نتیجے میں، اس کمیوں کی بھرپائی کے لیے فوراً آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیجئے، فوراً آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے کہ اے اللہ مجھ سے انجانے جانے میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جیسے آپ اس کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہ کان توابا، کہ میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا۔ اگر بندہ ایک قدم بھی چلے گا، ایک بالشت بھی چلے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں 10 قدم میں آگے بڑھوں گا تمہاری طرف، تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک سبق دیا گیا ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی آپ کوئی اسلام کا کام کریں، جب بھی آپ کوئی اسلام کے نام پر کوئی مہم چھیڑیں، تو اس میں محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے، وہی تعریف کا حقدار ہے، اس کی تعریف کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں کچھ کرتا بھی ہوں تو اس میں بھی کوتاہیاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اب میں چاہوں گا کہ 2-3 باتیں جو اس صورت سے فوری طور پر ہماری زندگی سے کیا تعلق رکھتی ہیں اس کے بارے میں بتا دوں۔ کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کسی بھی طرح کا کام ہو، چھوٹے سے لے کے بڑے لیول تک کے کام میں اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو یا سماج سے ریلیٹڈ ہو یا سیادت اور ریاست سے ریلیٹڈ ہو یا فیملی ایشوز ہوں، تو جب بھی ہم کام کرتے ہیں تو کام کرنے میں یا تو ہمیں کامیابی ملتی ہے یا ناکامیابی ملتی ہے۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی فتح ہو، جب بھی کوئی کامیابی ہو، کامیابی ملتے ہی ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی کامیابی زندگی میں سمجھ میں آئے، زندگی میں کبھی ملے، تو ہم اس کی شکرانے کی نماز پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی محنت کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنی اسٹرگل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی میں خدا کا یقین رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ساری چیزوں کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اگر میں اپنی زندگی میں سارے کام کرتا بھی ہوں تو اس میں غلطی کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ غلطی کے امکانات کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں گے تو کبھی آپ تکبر کی طرف نہیں بڑھیں گے، کبھی آپ جو ہے گھمنڈ کی طرف نہیں بڑھیں گے، کبھی آپ کسی طریقے سے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ تو اس طریقے سے زندگی میں ہمیں کبھی بھی کوئی کام کریں تو اپنے اندر غلطی کے امکانات کا اعتراف کریں اور توبہ کرنے کی طرف بڑھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس صورت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت تھا تو یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں 2-3 چیزیں بڑھا دینی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں تسبیح بڑھا دینی چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں حمد و ثنا بڑھا دینی چاہیے، تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں استغفار بڑھا دینا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں تیزی کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمیں آخرت میں بھی بڑی کامیابی نصیب ہو اور ہمیں جنت الفردوس میں مقام ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی، اگر کوئی کوشچن ہو، کہیں پہ کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور پوچھیں۔ مولانا میرا ایک کوشچن ہے، یہ جو وکٹری کی بات کی ہے سورہ میں، تو یہ کون سی وکٹری ہے؟ یہ مکہ فتح کی وکٹری ہے یا ایسا کوئی اسپیسیفک وکٹری ہے یا ان جنرل وکٹری کی بات ہو رہی ہے؟ جی جی، بنیادی بات یہ کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے سلسلے میں ہے، لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جنرل وکٹری کی بات ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے گا کہ جب بھی اسلام جو ہے
کمپلیٹلی جو ہے دنیا پر غالب ہوگا تو یہ وکٹری تسلیم کی جائے گی. تو لیکن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ فتح مکہ کے بعد جو 9ویں ہجری ہے اس میں جو ہے جس طریقے سے فتح مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیا تھا, ان کی غلطیوں کے باوجود بھی معاف کرنا شروع کر دیا تھا, تو اس سے بڑا اچھا پیغام گیا تھا. تو لوگوں نے جو ہے قبیلہ در قبیلہ لوگ جو ہے اسلام کو قبول کرنے لگے تھے. تو یہ ایک جنگ والی جو وکٹری ہوتی ہے اس سے ہٹ کر یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے صلح کر کے ایک طریقے سے کہہ لیجیے وہ جو وکٹری ہوئی تھی وہ ہے. اور دوسری بات میں نے بھی بتایا تھا کہ جنرل میں بھی ہم اس کا مطلب لے سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی کسی بھی ایونٹ میں کوئی بھی مومنٹ ہو یا کوئی بھی آپ این جی او کا کام کریں یا کوئی بھی ریاست کا کام کریں تو اس میں اگر آپ اسلام کے نام پر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کو کسی طرح کی فتح نصیب ہو رہی ہے, کامیابی نصیب ہو رہی ہے, تو وہ ان جنرل بھی امپلائی ہو سکتا ہے. جی اور کوئی کوشچن؟ اسی کوشچن سے میرا ایک اور کوشچن ہے مولانا کہ آپ نے بولا کہ یہ وکٹری یہ صورت شاید مکہ فتح کے بعد نازل ہوئی اور اس میں ایک میسج بھی تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات کا بھی شاید میسج تھا, تو یہ کیا ون آف دا لاسٹ سورز ہے کیا قرآن کا؟ جی ہاں, یہ کہا جاتا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ مکمل صورتوں جیسے کیا ہوتا ہے کہ پہلے 2 آیت 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں, لیکن مکمل صورت کے بارے میں کہا گیا کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. تو ایسے کہا گیا ہے کہ سب سے آخری صورت جو مکمل نازل ہوئی ہے وہ سورہ النصر نازل ہوئی ہے. اوکے, تو یہ آخری سورہ ہے قرآن کا جی جو جی جی اوکے. مطلب ایک کوشچن میرا جی ہے اور جیسا جب سب سے پہلا جب قرآن نازل ہوا تھا, یہ سورہ کے ریلیٹڈ نہیں ہے پر جب قرآن جب نازل ہوا تھا سب سے پہلا اقرا بسم ربی, یہ جو سیکوینس بنا ہے مطلب میرے کو جاننا ہے کہ سیکوینس جیسے اقرا بسم ربی سٹارٹنگ میں نہیں ہے تو یہ کیسا سیکوینس بنا یا کیسا ہو گیا یہ سب کچھ, مطلب جب سورہ نازل ہوتا ہے اٹس ناٹ یہ ریلیٹڈ نہیں ہے پر جیسے جاننا تھا مجھے. جی 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 دیکھیے یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے جب یہ جب یہ آیتیں نازل ہوتی تھیں یا کوئی سورہ نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو اس کام کے لیے معمور کر رکھا تھا. باقاعدہ وہ آپ فرما دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت کے فلاں آیت کے بعد لکھ دیجئے, یہ آیت ٹھیک ہے فلاں صورت کے بعد لکھ دیجیے, یہ سورہ فلاں صورت کے بعد کر دیجیے. تو یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ خود اپنے زمانے میں جو ہے باقاعدہ اسی طریقے سے کرائی تھی. جزاک اللہ خیر. اس سلسلے میں 1-2 باتیں اور تھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو جمع کرایا تھا, بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو مکمل ایک جو ہے قرآن کی شکل دے دی تھی, کیونکہ عرب میں کیا ہے کہ عرب میں بہت سے قبائل تھے تو الگ الگ ڈائلیکٹ تھے لوگوں کے, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا تھا کہ جو قرت کرتے تھے قرت میں کیا ہوتا تھا کہ بعض دفعہ قرت میں تھوڑا سا فرق رہتا تھا کہ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے مدینے میں پڑھنے کا جو طریقہ تھا تھوڑا الگ تھا یا مصر میں تھوڑا طریقہ تھا الگ تھا. تو اسلام چونکہ پوری دنیا میں پھیل رہا تھا تو الگ الگ کنٹری کے الگ الگ ڈائلیکٹ تھے, تو پڑھنے کے طریقے میں تھوڑا ڈفرینسز آ رہے تھے. تو اس وقت جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرت پر ساری جو ہے ساری قرآن کو اکٹھا کر کے لوگوں اور باقی جو قرآن تھے اس کو جو ہے ختم کروا کے اس طرح کا جو آج کی شکل میں ہمارے پاس قرآن موجود ہے وہ پوری دنیا میں بٹوا دیا تھا تاکہ کسی طرح کا اختلاف نہ رہے. جزاک اللہ. اب کوئی کوشچن تو نہیں ہے مفتی صاحب, ایک لاسٹ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ پورا ختم ہونے کے بعد ریکارڈنگ میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں. اب ہم لوگ پوری فیملیز بھی یہاں پہ جوائن ہو رہی ہے. اب اس کا مین مقصد تو یہ تھا کہ ہم لوگ کو جو ہے سورہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر تو اس کا مقصد کیا ہے. اب ہم جتنے فیملیز یہاں پہ جوائنٹ ہو رہے ہیں
اب یہ جیسے کہ فارورڈ میسج کرتے ہیں ہم لوگ سب جن ایک بار، مینس سب کو میسج سینڈ کرتا ہوں میں، تو یہ صرف میری رسپانسبلٹی نہیں ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں سبھی سے کہ آپ لوگ اور کسی لوگ کو فارورڈ کرو تاکہ جس کو ہیلپ ہو سکے وہ آن لائن آ سکے اور وہ یہ سیشن میں جوائن ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی یہ کلاس ہونے کے بعد ریکارڈنگ تو جاتی ہے، تو کیسا ہم لوگ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ریکارڈنگ اپنے بچوں کو سنا کے ہم ان لوگوں کو پتا چلے اس کے بارے میں، سورہ کے بارے میں، چھوٹے چھوٹے سورے، تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں معلومات ہو جائیں. کیسا ہم لوگ ان کو ٹرین کرا سکتے ہیں؟ مطلب یہ سورے سنا کے ان کو. جی آپ کی رائے بہت ہی اچھی ہے. اس سلسلے میں اب سارے ممبران کو اس میں کوشش کرنا ہوگا کہ آپ نے بتایا تھا کہ شاید یوٹیوب وغیرہ پہ بھی آپ اس کو ڈالتے ہیں، تو لنک شیئر کریں سب لوگ اور اس کو سبسکرائب کریں، اور کوشش کریں کہ جو ہے اپنی فیملی میں اس کو آن کر کے لوگوں کو اپنے سامنے ہی بٹھا کر سنائیں اور اس کو سمجھائیں. جو نہ سمجھ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں، پھر کبھی موقع ملے تو یا لکھ کے کمنٹ کر کے یا جو ہے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر کے وہ اس پہ بات کر لیں. انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیا جائے گا. جزاک اللہ. تو ایک ریکویسٹ ہے سبھی سے کہ اگر میں لنک کوئی فارورڈ کرتا ہوں تو پلیز دوسروں کو فارورڈ کرو تاکہ کسی اور کو ہیلپ ہو جائے، کیونکہ میرے پاس جتنے کانٹیکٹس ہیں میں انہی لوگوں کو سینڈ کر پا رہا ہوں. اور میں نے اور ایک گروپ بنایا ہوں جس کے اندر لرننگ قرآن کر کے ایک گروپ ہے، کیونکہ میرے کو بہت ٹف ہو رہا ہے کہ سبھی لوگوں کو پرسنلی سینڈ کرنے کے لیے. تو اگر کسی کو چاہیے تو میں وہ گروپ میں ایڈ کر دوں گا، تو پلیز اگر چاہیے رہیں گا تو پلیز پنگ کرو تاکہ میں اس گروپ میں آپ لوگ سب کو ایڈ کر دوں. ٹھیک ہے مولانا. ٹھیک ہے شکریہ.